ٹیلی ویژن میڈیا بند گلی میں ہے کیونکہ آپ کی زبانوں کو بند کیا گیا ہے، جب جوڈیشری بند گلی میں ہے، جب ہماری ریاست بند گلی میں ہے اور عمران خان بند گلی میں نہیں ہے، جس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ عمران خان بند گلی میں ہے، جس کو 2-3 کروڑ ووٹ ملے ہیں، اس کی 2-3 کروڑ بند گلیاں کھلی ہوئی ہیں۔ عمران خان بند گلی میں نہیں ہے، مگر مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ جب بند گلی میں نظام ہو اور نظام کے سارے انسٹیٹیوشن بند گلی میں ہو تو کوئی بھی شخص غلط فیصلہ کر بم پھوڑ سکتا ہے۔ لہذا میں نے کل پرسوں ایک ٹویٹ کے اندر یہی کہا کہ کسی ایک آدمی نے یہ کہا کہ جی میرے اوپر بے انتہا پریشر ہے، یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کی شکلیں دیکھ لیجئے، سب کی پٹائیاں ہوئی ہیں، لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا بچہ اور تمہاری بچی سیف نہیں ہے، لہذا تم پریس کانفرنس کرو اور نکل جاؤ، اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بات اجاگر کی ہے کہ جی سارے انسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہے، افراد کی، چند افراد کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے پھر مثال دی کہ 1971 کے اندر جو نقصان پاکستان کو پہنچایا وہ یحییٰ خان نے پہنچایا۔ لہذا عمران خان صاحب نے کہا ذرا اس کو دیکھ کر سبق سیکھ لو کہ وہ حرکتیں جو یحییٰ خان نے کی ہیں اسی کو اجاگر کر رہے ہیں۔ مگر کتنی خوبصورت بات عمران خان صاحب نے کہی ہے، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سویلینز ہیں جو اپنی قوم کے غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ کمال کی بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ وہ سویلین پرائم منسٹر تھا بھٹو جس نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو پبلش نہیں ہونے دیا، اس نے یہ کہا اس پہنچے گا، اس نے روک لیا اور اس غلطیوں پر پردہ پڑا رہے، اور پھر ان سویلینز میں ایک پرائم منسٹر کو آپ غدار کہہ رہے ہیں، ایک پرائم منسٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے اوپر اس نے غداری کی ہے۔ تو سویلینز پردہ ڈالتے رہے، جتنی حرکتیں ہوئی ہیں سویلین حکومتوں نے ان پر پردہ ڈالا ہے، جن کے اوپر جو کام ہوئے ہیں تو سویلین حکومت کہتی ہے نہیں ہم نے کیا ہے۔ تو سویلین حکومتیں پردہ ڈالیں، اور جو پردہ ڈالے، عمران خان سب سے بڑا پردے دار ہے ملک کی سیکرٹس کا، اس کے اوپر آپ مقدمہ کریں کہ غداری کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر ذرا سا سمجھ لو، ذرا سا پڑھ لو، ذرا سا اپنی غلطیوں سے سیکھ لو، کیونکہ پچھلے 4-5 مہینوں سے میں اکابرین سے یہ پوچھتا رہا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سے کچھ سیکھا؟ تو سب نے کہا کہ نہ وہ بتائی جاتی ہے نہ وہ پڑھائی جاتی ہے۔ پھر میں نے کہا کارگل سے کچھ سیکھا؟ تو کہا جاتا ہے کہ نہ وہ پڑھا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے۔ تو جب ادارے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے، میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس معنی کر کے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بھٹو کو جو غلط سزا ہوئی، جو انہی پریشرز کی وجہ سے ہوئی تھی، جس کے خلاف 6 ججز نے ایک علم کھڑا کیا ہے، وہ کہ جی پریشر پڑ رہا ہے، تو میں نے بھی یہی کہا کہ پریشر پڑے گا تو یہ پریشر کوکر پھٹے گا، مگر کس کا نقصان ہوگا؟ عام آدمی کا نقصان ہوگا۔ یہ جو جنہوں نے مال و دولت اور باہر کے راستے تیار کیے ہوئے یہ تو بھاگ جائیں گے، یہ عام آدمی پسے گا، مگر ہم تو یہاں کھڑے رہیں گے۔ میں نے یہ بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بتا رہا ہوں کہ جو لوٹ مار کی راکھ ہے نا، عمران خان اس راکھ پر ایک اچھا اور کامیاب ملک تعمیر کرے گا، مت بھولیں، ہمت سے کام لیں۔ جتنی لوٹ مار ہے، دھرم، یعنی یہ میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، مگر افواہیں چلتی ہیں۔ پھر اگر یہ گندم کا سکینڈل آپ کی نظر میں آیا ہے تو افواہوں سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے ایسے دسیوں سکینڈل ہوں گے، کیونکہ ہر حکومت میں یہ سکینڈل چلتے رہے۔ تو میں یہاں دوبارہ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی مسلسل پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ انسلٹ کی جاتی ہے کہ نہیں کریں گے، تو کرو انسلٹ، تم، میرا ملک ہے، میں نے ملک کو بچانا ہے۔ تم لوگ اس انداز سے اس انا کے اندر چلتے رہو کہ نہیں کرنے، نہ کرو، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان اس کے باوجود اپنی انا کو قربان کر کے بار بار کہتا رہا مسلسل کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے۔ مذاکرات نہیں کریں گے تو بند گلی میں چلتے چلے جاؤ گے۔
ये मईशत ठीक नहीं होगी जब तक अवाम इस मईशत का साथ न दे। IMF जो कुछ भी करेगी तो अवाम पर बोझ बढ़ जाएगा। तो लिहाजा कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होता और है कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी और अवाम का साथ और मेरी फौज जो मुल्क को दिफा करना चाहिए उसका मुल्क की दिफा के एतबार से रोल और सिविलियन सियासत के अंदर रोल नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं फौज का मुल्क की सियासत के अंदर रोल नहीं है, तो मैं कहता हूँ यहाँ बच्चा बच्चा गवाही देगा कि आपने किस किस को बुलाकर क्या क्या कहा। तो लिहाजा मेरी फौज को झूठा तो नहीं साबित करेगा। तो हम इमरान खान ने अफराद की निशानदही की है। मैं समझता हूँ कि मुल्क अभी भी सही रास्ते पर गामजन होना चाहिए, हो जाएगा अगर अपनी अना को हम हजम करके और सही बात करें। ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आपने झाड़ झाड़ कर उन लोगों ने जितने दो साल के अंदर जिन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी उन्हीं को दोबारा लाए और आप समझते हैं कोई काम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मुझे ख्वाहिश है कि दुनिया से इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में। मैं अपील अपने सऊदी बरादरी से अपने रहे होंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये दुबई के पेपर शाये हो गए, आपको पता चला कि पाकिस्तानी बाहर कितना पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ के हालात साजगार नहीं है। जब अपने इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाला खाक करेगा। मगर उसके बावजूद मेरी ख्वाहिश यही है कि इन्वेस्टमेंट हो। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की राही का मुतालबा कर रहे हैं, उसके ऊपर झूठे केसेस हैं जिसका कुरान ने फैसला कर दिया। कैसे लोग हैं कि कुरान के खिलाफ फैसले देते हैं जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इद्दत की गवाह औरत है, उसको भी आपने पामाल कर दिया। जल्दी में समझ बूझ की कमी होगी। साइफर केस में कोई केस नहीं है कि इमरान खान साहब को मुसलसल मुख्तलिफ बहानों से जेल के अंदर रोका जा रहा है। मैं इमरान खान साहब की गवाही का मुतालबा करता हूँ। आज इस अलामती भूख हड़ताल में भी मैं बैठा हूँ और मैं साथ साथ ये कहता हूँ कि मैंडेट को झुठला नहीं सकते। इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो। मैंडेट को झुठला नहीं सकते। एक मर्तबा मैंडेट को झुठला कर मेरा बाजू तोड़ दिया, मगर अब भी हम इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं टूटने देंगे। हम यकीन दिलाते हैं कुछ नहीं टूटने देंगे, मगर अवाम के गुस्से से जरा सा पनाह मांगो, रगड़ दिए जाओगे, पता नहीं क्या क्या किस को अवाम झुलस देगी। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि उस वक्त से पहले होश आ जाए, अमन के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकालें, खान को रिहा करें और मैंडेट को दबाया नहीं जा सकता। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।